تم آئے تو آیا مجھے یاد گلی میں چاند نکلا. دوستو یہ مناظر آپ نے دیکھے یہ کسی فلم کے منظر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی نامور اداکارہ منال خان کی شادی ہو رہی ہے جس میں ناچنے والے کوئی اور نہیں بلکہ دلہا دلہن خود ہی ہیں. دوستو پاکستان اور بھارت میں شادیوں پر ناچ گانا ایک عام سی بات ہے تاہم اگر کوئی دلہا یا دلہن اپنی شادی پر رقص کرے تو اسے تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان جو کہ ایک مکمل اسلامی ملک ہے اس کا قانون بھی اسلامی ہے. عمران خان بھی اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس لیے یہاں پر اگر کوئی دلہن اپنی ہی شادی میں ٹھمکے لگائے تو اس پر تنقید کی جاتی ہے. یہی کچھ ہوا اداکارہ منال خان کے ساتھ جس نے اپنی شادی کی تقریب پر ڈانس کیا تھا. بہت سے لوگوں نے اس تنقید کو نشانہ بنایا تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے منال خان کے اس ایکٹ کو خوش آئند قرار دیا. ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر خوشی نہ منائے تو کب منائے. دوستو ناچ گانے اور موسیقی کو لے کر مسلمان معاشروں میں ایک تقسیم پائی جاتی ہے. بہت سے مسلمان ناچ گانے اور موسیقی کو سننا پسند کرتے ہیں اور اسے دین کی روح سے جائز سمجھتے ہیں تاہم کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو ناچ گانے اور میوزک کو حرام سمجھتے ہیں. دوستو یہ تقسیم کئی سالوں سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی تاہم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بیان سنواتے ہیں جو میوزک اور ناچ گانے سے متعلق ہے. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان انگلش زبان میں تھا جس کو ہم نے بڑی محنت سے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ معاملہ ٹھیک طرح سے سمجھ آ سکے. دوستو ایک خطاب کے دوران ایک بھارتی لڑکی جس کا نام نکھلا تھا اور یہ لڑکی پروفیشن سے ڈینٹل ڈاکٹر تھی. لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی لیکن اس نے سن رکھا ہے کہ اسلام میں میوزک سننا ڈانس اور گانے گانا حرام ہے. لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ ایک ایسی چیز جس سے انسان خوش ہوتا ہے اسلام میں اس سے منع کیوں کیا گیا. My question is, I've read this poster. They say that music and dance is not accepted in Islam. Why is that? I mean, you cannot say it's generally also you can listen to music or singing or dance or whatever. You cannot just say only for Bharatnatyam or for any form of dance you have music. In general music also you have when you praise God, when you show your emotions. Why is it said that music and dance is not allowed? ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لڑکی کا سوال دہراتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میوزک کے بارے میں جواب دیتا ہوں پھر ڈانس پر بات کروں گا کہ یہ اسلام میں کیوں منع کیے گئے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میوزک سننے کو حرام قرار دیا ہے تاہم اسلام میں صرف دف بجانا جائز ہے جسے ہم ڈرم کہتے ہیں. میوزک پر پابندی کی وجہ بتاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ موسیقی سننے والا شخص خدا کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد نہیں کرتا جس طرح ایک میوزک نہ سننے والا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے سنا ہوگا اکثر فلمی گانے جو لکھے جاتے ہیں وہ غیر حقیقی ہوتے ہیں جن میں ہیرو چاند تارے توڑنے کی بات کرتا ہے 7 سمندر پار کرنے کی بات کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. As far as music is concerned, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the musical instruments, as a general rule, they are prohibited, except he gave permission for the duff, that is the one-sided open drum called as duff or duffly. Besides that, the Prophet prohibited because if you analyze, it takes a person away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, from the remembrance of Almighty God. That's the reason when we hear these, film songs, whether it be Hindi, it may be Malayali or Tamil or whatever it is, you find that in these film songs, most of the words that are mentioned, they are far away from reality. The hero tells the heroine, میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا, I'll get the moon for you, I'll get the star for you. We know it's not possible. یہی وجہ ہے کہ میوزک کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور انسان کو فکشن کی دنیا میں لے جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ عام طور پر جس کی آواز اچھی ہو وہ گا سکتا ہے لیکن میوزک کے بغیر, جیسا کہ اسلام میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں گانے کی ممانعت نہیں ہے لیکن اسے مکروہ سمجھا جاتا ہے. تاہم اگر آپ کی آواز اچھی ہے اور آپ گانا چاہتے ہیں تو کچھ ایسا گائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے نہ کہ اس سے دور کر دے. General rule is that the music does take a person away from Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason a beloved Prophet prohibited musical instruments except for duff. Or as generally with your voice. For example, when a person recites the Quran. If he recites the Quran, his voice is good.
That's permitted. डॉक्टर जाकिर नाइक ने डांस यानी रक्स पर बात करते हुए फरमाया, कुरान या हदीस में बराह रास्त कहीं नहीं लिखा कि डांस हराम है। ताहम इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया गया है, औरतों को हिजाब पहनने का कहा गया है। इसलिए जब कोई औरत डांस करती है तो उसके आज़ा नुमायां होते हैं। इस्लाम में कोई भी ऐसा काम मना है जिसमें औरत के जिस्म की नुमाइश हो। यही वजह है कि पब्लिक में या फिर पार्टियों में डांस हराम है। जब लड़का लड़की किसी पार्टी में डांस करते हैं तो उन्हें मुख्तसर कपड़े पहने पड़ते हैं और पर्दे का नामो निशान नहीं रहता। Why is dancing prohibited? There is no verse in the Quran or no hadith that I know of which says dancing per se is haram. So any profession in which the body is used as a show, as to entertain the people, it is prohibited. That is the reason dancing in public or dancing in parties where we have opposite sex mixing, many a time the rules of dancing, they conflict with the rule of the Islamic Sharia. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाली लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि इस्लाम इतना भी सख्त नहीं। एक मुसलमान अपनी बीवी के साथ चार दीवारी में रहकर डांस कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का सवाल और जवाब आपको कैसा लगा है? अपने कमेंट सेक्शन में राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।